عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھاما ہوا ہے، بڑے دوستانہ ماحول میں چلتے جا رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے محبت کا اظہار کرتے ہوئے، اظہار محبت کرتے ہوئے، اظہار عقیدت کرتے ہوئے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں آپ سے پوری کائنات میں سب سے ہر چیز سے زیادہ محبت کرتا ہوں سوائے اپنی جان کے۔ میں آپ سے کائنات کی تمام چیزوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں، بس اپنی جان کے علاوہ آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا، نہیں، والذی نفس بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک، نہیں، ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہے جب تک تمام چیزوں سے زیادہ اور اپنی جان سے بھی زیادہ محبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ محبت کی غلامی ہے شرط اول، محبت کی غلامی ہے شرط اول، اگر اس میں ہو خامی پھر سب نامکمل۔ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کامل ہے تو آپ کا ایمان بھی کامل ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی بندہ اللہ پر یقین رکھتا ہے، فرشتوں پر یقین رکھتا ہے، کتابوں پر یقین رکھتا ہے، قیامت پر یقین رکھتا ہے، رسول اللہ پر بھی ایمان لاتا ہے، لیکن اس کی محبت کمزور ہے تو اس کا ایمان بھی کمزور ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ الحمدللہ، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر فرمایا ہے کہ لوگوں، میں نے تجھ پر، میں نے تم پر بہت نعمتیں تمہارے لیے بنائی، تم میری نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے۔ اور سورہ رحمان میں ایک بار نہیں، دو بار نہیں، بار بار فرمایا کہ تم میری کون کون سی نعمت کو جتلاؤ۔ پھر فرمایا، لوگوں، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، تم گر نہیں سکتے، تم لکھ نہیں سکتے، اتنی ہے۔ اور یہ تو ہمیں بھی نظر آتا ہے اللہ کے ہم پر کتنے احسان ہیں۔ اپنے جسم میں دیکھیں
کیسی کیسی نعمتوں سے اللہ نے ہمیں نوازا. اپنے رشتوں میں دیکھیں اللہ نے ہمیں کتنے کتنے پیارے رشتے دیے ہیں. اپنی خوراک میں دیکھیں, غذا میں دیکھیں اللہ نے ہمارے لیے کیا کیا بنایا ہے. یہ تمام چیزیں ایک طرف, تندرستی صحت کو دیکھیں یہ ایک طرف, اور پھر پوری کائنات کی نعمتوں کو ایک طرف کر دیں. اللہ تعالیٰ نے جو بھی عطا کیا ہے کسی کا نہیں جتایا, کسی کے بارے میں نہیں کہا کہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے. جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین, مومنوں سن لو اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تجھے اپنا نبی عطا فرمایا. کیوں؟ وہ ایسی بابرکت مقدس ذات ہے, امام الانبیاء ہے, سید الرسل ہے, تمام نبیوں میں اعلیٰ, تمام رسولوں میں اعلیٰ, اور ان کی امت کا یہ شرف ہے وہ تمام امتوں میں اعلیٰ. ہم کو معمولی لوگ نہیں ہیں, ہمیں ایک دوسرے کی قدر نہیں ہے. اللہ کے ہاں ہماری بڑی عزت ہے, بڑی عزت ہے. اللہ ہم سے بڑی محبت کرتا ہے, اور یہ اللہ کی محبت کا ثبوت ہے کہ ہم آئے سب سے بعد میں ہیں. ہمارے نبی آخر میں آئے, انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میں نبوت کے ختم کرنے والا ہوں, اب کوئی نبی نہیں آئے گا. آئے سب سے بعد میں, یہ امت جنت میں جائے گی سب سے پہلے. یہ ہماری اللہ کے ہاں عزت ہے. یہ جو لوگ اشہد لا الہ الا اللہ کہتے ہیں یہ معمولی لوگ نہیں ہیں, یہ بڑے باعزت باوقار لوگ ہیں. اللہ نے ان کو اپنا رسول عطا فرمایا ہے. اللہ اگر تم نے اتنا پیارا رسول عطا فرمایا ہے تو ہمارے ارادے, ہماری گزارش بھی سن لے. ہم تیرے نبی کی ذات کی خاطر اپنی جان قربان کر سکتے ہیں, تیرے نبی کی ذات پر اپنی جان قربان کر دیں گے, اور تیرے نبی کی بات پر سارا جہان قربان کر دیں گے. اللہ تیرے نبی کی سنت ایک طرف, پوری کائنات ایک طرف, ہم پوری کائنات کو اپنی ٹھوکر پر رکھیں گے. تیرے محبوب کی بات کو اپنے سینے سے لگا لیں گے, تیرے محبوب کی بات کو اپنے ماتھے پہ سجا لیں گے. اللہ تیرے رسول کی بات کو اپنی آنکھوں سے چومیں گے. اور دنیا کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں. ہم تیرے نبی کی ذات کی خاطر جان دے سکتے ہیں, قربان کر سکتے ہیں, اور تیرے نبی کی بات کی خاطر پورا جہان قربان کر سکتے ہیں. کیوں؟ ہم وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس تختہ زمین پر یہ اعلان کیا ہے اللہ ہم تجھے ویسے مانتے ہیں جیسے تیرے رسول نے ماننے کا حکم دیا. ہم نے تجھے مانا تو وحدہ لا شریک مانا. اگر تجھے مانا, اکیلا مانا, اگر تیرے رسول کو مانا تو بلا شرکت غیر مانا. کوئی وایا نہیں ہے ہمارے درمیان. پہلے فلاں پتا کو مانو پھر وہاں پہنچو, پہلے فلاں امام کو مانو پھر وہاں پہنچو, امام صاحب کیا کہتے ہیں, فقہ کیا کہتی ہے, پھر ہم دیکھیں گے. نہیں, کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں حکم یہ ملا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. ہمارے رب نے ہمیں صرف یہی حکم دیا ہے, ہمیں اور کوئی دربار دکھایا ہی نہیں, ہمیں اور کوئی دروازہ بتلایا ہی نہیں, ہمیں امام بتایا ہے تو ایک بتایا ہے. فرمایا اگر تم مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو, مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو سنو, پھر تم میرے نبی کی اتباع کرو. فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم, پھر اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. یہ ہے ایمان. دین کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ دین یہ ہے کہ مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو, مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو, ادھر فرمانے محمد ہو, ادھر گردن جھکائی ہو. اس کا نام دین ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ
ذنوبکم واللہ غفور رحیم. یہ اسلام ہے, یہ محبت رسول ہے. محبت کیا ہے؟ محبت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. یہی محبت ہے. جو چیز وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. جو میرا رسول تجھے دے اسے اپنا لو, جس سے روکے اس کے نزدیک بھی نہیں جانا. یہ محبت. آج لوگوں نے اپنی مرضیوں سے ہر سال محبت کا معیار بدلتا ہے. ہر سال محبت میں کمی ہوتی ہے یا زیادتی ہوتی ہے. ہر سال کوئی نہ کوئی محبت کا نیا طریقہ ایجاد ہوتا ہے. مجھے بتلائیں, میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں, خود نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان اس زمین پر نہیں رہے. انہوں نے زندگی نہیں گزاری. ان کے ساتھ ان کے ساتھی جس طرح آج ہم مل کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اللہ کا رسول کا ذکر کرتے ہیں, کیا آپ کے ساتھ لوگ نہیں تھے؟ کیا ان کو یہ شعور نہیں تھا کہ ایسے بھی یہ کام کیا جا سکتا ہے؟ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی 23 سالہ نبوت والی زندگی میں کبھی ایسے محبت کا اظہار نہیں کیا جس طرح آج کیا جا رہا ہے. جس طرح جو طریقہ آج اپنایا جا رہا ہے, یہ رسول اللہ کی محبت نہیں ہے. یہ لوگوں کی اپنی عقیدت ہے, اپنے اپنے طریقے ہیں, اپنے اپنے رسم و رواج ہیں. ہمیں ان سے کوئی اعتراض نہیں. کچھ بھی کریں, کہیں بھی جائیں, ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. جب میں مروں گا نا تو مجھ سے میرے متعلق سوال ہونا ہے, شاید تم نے کیا کیا تھا. کسی کے متعلق مجھ سے نہیں پوچھا جانا. آپ میں سے جو بھی جائے گا آپ سے پوچھا جائے گا تم نے کیا کیا. ہمیں کسی سے کیا مطلب. وہ یہ کرتے ہیں, وہ کریں. ہم کیوں نہیں کرتے؟ ہم حق جماعت المسلمین کے لوگ حق کے علم بردار ہیں. ان کا دعویٰ ہے جماعت المسلمین ہی حق ہے. تو پھر کیا آپ کو رسول اللہ سے محبت نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ ہم سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت کون کرتا ہے یا کون کر سکتا ہے؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کے دعوے دار ہیں. اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم ہر سنت کو محترم سمجھتے ہیں, احترام کرتے ہیں, اس کی عزت کرتے ہیں, اس کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. یہی رسول اللہ سے محبت ہے. یہی ان لوگوں نے ہمیں بتلایا ہے, ان کے عملوں نے ہمیں بتایا ہے, جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے ایک بار نہیں 20 بار جنت کی بشارتیں دی ہیں. وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں آپ کی اطاعت کرتے ہوئے, آپ کی سنتوں کو اپناتے ہوئے اس دنیا سے گئے ہیں اور کامیاب ہو کر گئے ہیں. ثبوت یہ ہے اللہ تعالیٰ ان سے اتنا راضی ہوا, اللہ نے قرآن بنا کر نازل کر دیا, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی ہے, یہ اللہ سے راضی ہے. مجھے بتلائیں ان میں سے کسی ایک نے بھی یہ اظہار محبت کیا ہے جو آج کے مومنین کر رہے ہیں؟ کسی ایک نے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ نہیں بتلایا. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کا یہ اس میں سے یہ نہیں ہے. اچھا جی, پھر صحابہ اکرام کا دور آیا. جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کون محبت کر سکتا ہے اللہ کے رسول سے, جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی, اپنی جوان بیٹیوں کو پیچھے چھوڑا, اللہ کے رسول کے لیے اپنا گھر چھوڑا, اپنا شہر چھوڑا, اپنا وطن چھوڑا, اپنی جان کو ہتھیلیوں پر لیے ہوئے غار ثور میں جا کر آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں. اور کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول, اگر انہوں نے دیکھ لیا نیچے جان کر تو ہم تو مارے جائیں. ایسے خطرناک موقعوں پر
محبوب لوگ ہی ساتھ چلتے ہیں، ان کی محبت میں کوئی شک نہیں۔ اگر انہوں نے اس طرح اظہار محبت کیا ہے تو بتاؤ، ان کے بعد جناب عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دور میں 10 سال تقریباً 10 مرتبہ یہ دن آیا، اگر انہوں نے یہ اظہار محبت کیا ہے تو بتاؤ۔ ان کے بعد جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 20 سال تک جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر تابعیوں کا دور، پھر تبع تابعیوں کا دور، پھر محدثین کا دور، پھر فقہا کا دور، کسی ایک نے بھی یہ کام کیا ہو تو بتاؤ۔ اور یہ تو آج کے مومنین کو یاد آیا کہ اللہ کے رسول یہ بات بتا کے ہی نہیں گئے۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ کتنا بڑا بہتان ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تم نے اس بات کا، اس آیت کا مذاق اڑایا ہے۔ اگر تم آج بھی بنائی ہوئی بات کو دین کہتے ہو تو پھر اس دن کامل کیا ہوا تھا؟ اگر اس دن کامل نہیں ہوا تو پھر آج تمہاری باتوں کو دین مانا جائے گا۔ اگر یہ دین ہے پھر کامل کیا ہوا تھا؟ اگر کامل ہوا ہے تو پھر تو جھوٹ بولتا ہے، تیرا آج کا بنایا ہوا عقیدہ جھوٹا ہے۔ اللہ کے رسول سچے ہیں، اللہ کا فرمان سچا ہے، اللہ کا قرآن سچا ہے۔ تو میں، وقت ہو چکا ہے، یہی پر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں، اے اللہ جو کچھ میں نے بیان کیا ہے سب سے پہلے مجھے، پھر ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنا دے۔